سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ضرور کے لیے دعا کریں. اللهم كل وليك مرشد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعابدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الكافر وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹاپک موضوع ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد. کہ جلد ظہور کے لیے
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام کا ظہور سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے۔ امام کا ظہور یعنی پوری دنیا میں انقلاب لانا، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ایک ملک میں بھی اگر انقلاب لانا ہوتا ہے تو کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ امام کا آپ ظہور چاہتے ہیں یعنی پوری دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، ظالم ختم ہو جائے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ امام آئیں گے، ایک دعا پھونکیں گے، سب ظالم مر جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک ایسا کرتے کہ ایک دعا پڑھتے سارے مشرک مر جاتے، کافر مر جاتے۔ نہیں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ خود پبلک اٹھے، خود شعور بلند ہو، خود ہمت ہو، خود ایمان ہو، اور ایمان کے ذریعے سے کفر کو ختم کرے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ تو طے ہے کہ یہ دعا سے نہیں ہونا ہے، یہ آپ اور ہماری ہمت سے ہونا ہے۔ امام کا ظہور یعنی پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ، گناہ کا خاتمہ، چوری کا خاتمہ، زنا کا خاتمہ، شراب کا خاتمہ۔ چھوٹا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیے دنیا میں اس وقت لوگ کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہیں، پوری دنیا میں انقلاب آنا ہے۔ اس وقت 7 بلین سے زیادہ دنیا میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 7 بلین، مور دین 7 بلین دنیا کی پاپولیشن۔ اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 بلین، 1.5 بلین مسلمان۔ شیعہ کتنے ہیں؟ 400 ملین۔ آپ 400 ملین ہیں اور انقلاب لانا ہے 7 بلین میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 400 ملین ہیں ہم لوگ، اور امام کا ظہور یعنی 7 بلین لوگوں میں انقلاب لانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے جو ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں، الاجل الاجل، جلدی آئے جلدی آئے، تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ ہم سیریس نہیں ہیں، دعا مانگتے ہیں مگر سنجیدہ نہیں ہے، تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم 400 ملین انقلاب لانا ہے 7 بلین لوگوں میں۔ ہاں اللہ اکبر، 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب۔ ہم 40 کروڑ ہیں، شیعہ 40 کروڑ، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ اب جو آدھی پاپولیشن دنیا کی ہے یہ اللہ کو بھی نہیں مانتی، ایتھیسٹ۔ اب دیکھیں نام کے عیسائی ہیں مگر وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو شیطان پرست لوگ ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو، عیسائیوں کو بے دین کرنا۔ یہ ان کا کام ہے، زائنسٹ لوگوں کا یہ کام ہے، بے دین کرو ان کو۔ کیوں؟ اگر عیسائی بن جائے گا تو برداشت نہیں کرے گا کہ دوسرا مذہب والا مجھ پہ حکومت کرے۔ دیکھو فلسفی ہے، دنیا کو بے دین کرو۔ 5 سال پہلے ہم نے ایک کالج شروع کیا تھا لندن سے، آکسفورڈ کالج۔ تو ہم نے کہا کون سا کورس ہم بنا رہے تھے، بڑے ٹاپ 10 یونیورسٹی کے کورسز دیکھے ہم نے، ہم فلسفی کا کورس بنانا چاہتے۔ تو ہم گئے ییل یونیورسٹی میں، بہت بڑا یونیورسٹی امریکہ کا ییل۔ تو وہاں ایک پروفیسر کے 18 لیکچر ہم نے سنے، وہ صرف اس پہ کوشش کر رہا تھا کہ روح کا وجود نہیں ہے۔ اب اسٹوڈنٹ کو تو پتا نہیں تھا، افلاطون ارسطو اس کے دلیل بتاتا تھا، جھوٹے سچی کو ان کے دلیل نہیں دیتا تھا، ہاتھ پاؤں توڑ کے ان کا دلیل بتاتا تھا، پھر اپنی دلیل لاتا تھا کہ روح نہیں۔ 18 گھنٹے اس نے لگائے، کس چیز پر؟ اسٹوڈنٹ کو بے دین بنانے پر کہ روح ہے نہیں، بس جسم میں مر گئے تو ختم۔
اب روح کے لیے ہمارے پاس 20 دلیل ہے، مگر سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو سچے خواب ہے، مرنے والا مر گیا اور اس نے خواب میں آ کر کہا کہ وہاں میری رقم پڑی ہوئی وہ اٹھا کے دے دو، سلام پڑی محمد وآل محمد۔ ہزاروں ایسے خواب ہیں، ہزاروں، ہر ملک میں لوگوں نے دیکھے، مرنے والا مر گیا کہ اس کا قرضہ میرے اوپر ہے واپس کر دو، وہ جا کے پوچھا واقعی اس پہ قرضہ تھا، یہ روح نہیں تو کیا؟ اب فلسفے میں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جائیے، ویڈیو دیکھیں، خدا کے وجود کے خلاف، خدا نہیں ہے، روح نہیں، تاکہ بے دین ہو جائے۔ یعنی ایک زائونسٹ لابی ہے جو دنیا کو بے دین بنا رہی ہے تاکہ ان پہ حکومت کرے، ورنہ عیسائی اگر مذہبی ہو جائیں غیر عیسائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ مثلا ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ آج رد ہو چکی ہے سائنٹیفیکل، بھائی جو انسان کا جین ہے وہ حیوان میں تبدیل نہیں ہو سکتا، حیوان کا جین انسان میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی تھیوری ہو گئی۔ مگر آج بھی ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں کیونکہ اس سے لوگ بے دین ہونا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ پوری ایک لابی ہے، ہم چاہے امام کا ظہور ہو جائے، یہ تو خدا کو نہیں مانتے، پہلے ہم انہیں مسلمان تو کریں، پہلے ہم انہیں خدا پرست تو بنائیں۔ ہاں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ جو علم اہل بیت کا وہ آپ کے پاس ہے۔ کتنے دہریے آ گئے، کتنے کافر آ گئے، امام نے 5 منٹ میں دلیل دے کر اسے مسلمان بنا دیا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ آپ مناظرے پڑھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہر آدمی کے ساتھ مناظرہ کیا اور اسے مسلمان بنا دیا۔ یہ آپ کا کام ہے۔ آج آدھی دنیا تو خدا کو نہیں مانتی، اور یہ بھی نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے، یہ آج میڈیا آزاد ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سوشل گروپس میں، گوگل گروپس میں جا کے دیکھیں، وہاں ڈسکشن ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کتاب دینے کے لیے تیار ہیں، آرام سے آپ سال بھر اگر کام کریں 100 آدمی کو تو آپ مسلمان بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ 100 آدمی کو، کچھ بھی نہیں، 1000 کو بنا سکتے ہیں، مگر ہم کہہ رہے مولا کا انتظار کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ بھی ہے، فضولی فلمیں دیکھیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ارے بھائی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہزاروں کتابیں، آپ کسی کو مسلمان کرو، امام کیسے آئیں گے؟ آدھی سے زیادہ دنیا تو خدا کو نہیں مانتی۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ ہم تبلیغ کرتے نہیں ہیں، کہتے مولا آ جائیے آ جائیے، اور ہمارے مقابلے میں وہابی کتنی تبلیغ کرتے ہیں، دیکھو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے 40 سال پہلے وہابی کتنے تھے؟ 5% تھے، 2% تھے۔ ہمارے شہر میں کسی کو وہابی کو وہ غصہ کرتا تھا، نہیں میں جو وہابی نہیں کہوں، میں عاشق رسول ہوں، یعنی گالی سمجھتے تھے لوگ۔ آج 30% ہو گئے، 40% ہو گئے، یہ کیسے بڑھ گئے ہیں؟ وہابی قسم کھاتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے جاؤں۔ پتہ ان کے کتنے مبلغ ہیں؟ 10 ملین ان کے مبلغ ہے، مولوی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، 1 مہینے کا کورس کیا ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، ڈی سی ہے، منسٹر ہے، بسترا کاندھے پر ہے، لوٹا کاندھے پر ہے، مسجد میں جا کے سوتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے۔ ہم امام کا انتظار کرنے والے، ہم کہ تبلیغ کرنا مولوی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ سر ہاتھ پڑے محمد وآل محمد۔ 10 ملین لوگ، یہ پوری دنیا تبلیغ کر رہے ہیں، 40% ہو گئے وہاں بھی۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ اگر سچی تبلیغ ہم کریں، ہمارے پاس اتنا علم ہے اہل بیت کا، اتنا علم ہے قرآن کا، اتنا علم ہے فلسفے کا، کسی دنیا کے مذہب کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہ نائجیریا میں بیچارے زکی نے کیا کیا، یہ عالم دین نے 2.5 کروڑ لوگوں کو 20 سال میں شیعہ بنا دیا۔ ایک آدمی نے 2.5 کروڑ کو شیعہ بنا دیا۔ اتنا علم
है अहले बैत का, मगर हम तबलीग नहीं करते, 10 दिन मजलिस सुनी फिर हम चले जाते हैं, फिर सारा साल सोते रहते हैं। और हमारे मुकाबले में वहाबी, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तबलीग कर रहा है। सर बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम लंदन में आए, लंदन में हमने देखा कि वहाबी आया पाकिस्तान से, भाई क्या करने में, तबलीग करने आया हूं। तुमको आप मौलवी हो, अरबी आती है कुरान, कहनी मौलवी नहीं, तबलीग कैसे करोगे? इंग्लिश आती है, कि इंग्लिश भी नहीं आती, तो न तुम्हें इंग्लिश आती है न तुम मदरसा, तुम टिकट भर के पाकिस्तान से लंदन आए हो तबलीग करने, कैसे तबलीग करोगे? नहीं मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैंने कहा भाई बताओ तो सही क्या काम करते हो? कहा मैं सुबह निकलता हूं रात तक 2000 मुसलमानों के घरों का एड्रेस है, मैं जाके उसे बेल देता हूं, नाक देता हूं, मैं 2000 आदमी मस्जिद में ले आता हूं। बताइए, न वो पढ़ा, उन्हें इंग्लिश आती है, न वो मौलवी है, कहता 2000 घरों में जाता हूं, कहता हूं बहुत बड़ा आलिम है, आ जाओ मस्जिद में। वहाबी तबलीग कर रहे हैं और हम अभी तक खिचड़ा खा के सो रहे हैं। सर हज पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जहां भी देखें पाकिस्तान में 100 से ज्यादा देखें खिचड़े की पकती है हर इमाम बरका के सामने। अब तबलीग करो, तुम्हारे पास अहले बैत का इल्म है, बगैर तबलीग के इमाम जमाना कैसे आएंगे? देखिए अगर सच्ची तबलीग करें, सच्ची तबलीग आप करें, आराम से हर शिया अगर फकत 20 आदमी को आप शिया बनाए तो कितनी हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन? 8 बिलियन हो जाएगी और इमाम के ज़ुहूर में कोई देर नहीं होगी। सब बात बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, 100% यकीन के साथ, आप सिर्फ 3 महीने का कोर्स करो, 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स करें, हमारी यूनिवर्सिटी भी कोर्स कराती है, एरिया यूनिवर्सिटी में 3 महीने का कोर्स करो, आप 20 नहीं 100 आदमी को मुसलमान बना सकते, 100 आदमी को शिया बना। और रोजाना कितना टाइम देना? सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 1 आवर भी नहीं, हाफ एन आवर डेली दुआ, आधा घंटा आप रोजाना दो। साइंस हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे, कोर्स कराएंगे, आप साल में 100 आदमी को। और कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीया। अगर एक इंसान को भी आपने हिदायत दी, एक काफिर को भी मुसलमान कर दिया, एक गुमराह को भी हिदायत दी, तो दुनिया कहेगी एक को हिदायत दी, खुदा कहेगा नहीं, इसने पूरी कायनात को हिदायत। देखिए महीने में हमको अगर फर्ज करिए 5,000 10,000 यूरो मिलता है, हम कितने मेहनत करते, कितने घंटे लगाते? अगर एक बंदे को मुसलमान करने का कोई फायदा है या नहीं? अल्लाह के रसूल फरमाते, जंग खैबर में फरमाया, या अली खैबर फतह करना कोई बात नहीं है, या अली के पूरी दुनिया को फतह कर लो, पूरी दुनिया की हुकूमत तेरी हो जाए, पूरी दुनिया की दौलत सोना डायमंड सब तेरा हो जाए, उससे बेहतर है, उससे अफजल है एक गुमराह इंसान को अल्लाह का रास्ता दिखाना। पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा है। आज इतने आसानियां हैं, आज तबलीग आजाद है। अब आप देखिए इमाम बारगाह यहां कितने बैठे, ज्यादा से ज्यादा इमाम बारगाह में कितने लोग आएंगे? 500 1000 आएंगे। हाँ, लेकिन आप मुफ्त में एक इमाम बारगाह फेसबुक में खोल सकते हैं, ट्विटर में खोल सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर जैसे 12 प्रोग्राम आ गए हैं, मुफ्त है, कुछ भी नहीं है। आप वहां जाके मजलिसें डाल दें, वहां जाके किताब डाल दें। और लोगों ने कहा कि मौलाना हमने सिर्फ 3 महीना 4 महीना काम किया तो हमारे इमाम बारगाह में कितने लोग आ गए? 50,000 लोग आ गए। 50,000 लोग रोजाना सुन रहे हैं। इसमें खर्चा भी नहीं है, मगर वो भी हम काम नहीं करते हैं। भाई आइए नौजवानों को सिखाएं। ये तकरीबन इसी फेसबुक जैसे 12 प्रोग्राम है, फ्री में है, मोबाइल में है। आप सब जगह पे मुख्तलिफ तरीके, एक इमाम बारगाह बनाओ, एक लैंग्वेज के सिखाने से उसमें इस्लामी किताबें डाल दो, मुख्तलिफ तरीकों से तिब के जरिए से उसमें इस्लामी किताबें डाल दो, मुख्तलिफ टेक्निक से आप 50 इमाम बारगाह ऑनलाइन मुफ्त में बना सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों को हिदायत दे सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर हम वो भी जहमत नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़माना का
ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں مولا کا ظہور نہیں ہو رہا؟ کہ آج ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لے، مولا کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ ہر روز ایک اچھی ہیبٹ، ایک اچھا کریکٹر، ایک نورانی عمل، ایک اچھا محنت آپ سیکھ رہے ہیں تاکہ مجلس سے خالی نہ جائیں، ایک اچھی صفت سیکھ کر جائیں۔ آج جو اہم ترین صفت سیکھنا ہے، اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور امام کے ظہور میں جلدی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ سیکریفائس، انگلش میں سیکریفائس، فرینچ میں سیکریفیس، ایثار، قربانی۔ دیکھیے جو آج اسلام نظر آ رہا ہے، یہ سیکریفائس کا، قربانی کا، ایثار کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت قربانی نہ دیتے، آج لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، آج محمد رسول اللہ نہیں ہوتا، آج علی ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اگر کربلا والے قربانی نہ دیتے، اسلام نہ ہوتا، اور کربلا کے بعد ہمارے علماء اور ہمارے مومنین اگر وہ قربانی نہ دیتے تو یہ عزاداری ہم تک نہیں پہنچتی۔ سیکریفائس، سیکریفیس، ایثار، قربانی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، امام زمانہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دین جو پھیلا ہے وہ سیکریفیس یا سیکریفائس کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی، ہجرت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، مائگریشن ہو رہی ہے، مکے سے مدینہ جانا چاہتے تھے، رسول خدا فرماتے ہیں کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو آج اپنے کو قربان کرے، میرے بستر پر سو جائے، مگر اس طرح سے سوئے کہ کافر کو نہ پتا چلے کہ نبی سو رہا ہے یا کوئی اور سو رہا ہے۔ میدان میں تو لڑ بھی سکتا ہے نا، یہ بڑی سیکریفائس ہے کہ آپ نے سونا ہے۔ کیسے سونا ہے؟ چادر اوپر ڈال کے سونا ہے۔ 40 کافر گھر کے چاروں طرف ہاتھ میں تلوار لے کے آدھی رات کو حملہ کریں گے، جو چادر کے نیچے ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ کون اٹھا؟ کس نے ہمت کی؟ صرف مولا علی۔ مولا علی اٹھے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر۔ اور مولا نے کیا جملہ کہا جب نبی کے بستر پر سوئے، اور چادر اوپر ڈالی اور کہا شکرن للہ، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کو یہ موقع دیا کہ آج علی نبی پہ قربان ہو رہا ہے۔ بتائیے، موت کو دیکھ کر حضرت علی شکر کر رہے ہیں۔ اب قرآن پڑھیے، حضرت ابراہیم نے جب اسماعیل کو قربان کرنا چاہا اور چھری یہاں پر رکھی تو حضرت اسماعیل نے بھی ایک لفظ کہا تھا، اے خدا مجھے صابر بنا، وہاں بھی موت ہے یہاں بھی موت ہے۔ وہاں بھی موت تھا۔ حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا مجھے صابر بنا، بابا آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں اسماعیل، موت کو دیکھ کر صبر کر رہے ہیں، مگر مولا علی موت کو دیکھ کر شکر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ مولا علی کی عظمت ہے۔ سیکریفائس کے بغیر اسلام پھیل نہیں سکتا۔ جو بھی دین آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں سیکریفائسز، ایثار و قربانی کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث سنیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سیکریفائس اس وقت ہم دے سکتے ہیں جب ایمان، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، تو کبھی ہم سیکریفائس نہیں دے سکتے۔
سیکریفائس کس نے دیا؟ مولا علی نے دیا. سیکریفائس کس نے دیا؟ میثم تمار نے دیا. سیکریفائس کس نے دیا؟ سلمان فارسی نے دیا. ابو ذر غفاری نے دیا. حبیب ابن مظاہر نے دیا. جن کے اندر ایمان کامل تھا وہ سیکریفائس دے سکتے ہیں. لہذا پہلے کفر کو نکالے. مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کفر کی 3 چیزیں جو ہیں کفر کی جڑیں ہیں. جڑیں روٹس ہے. روٹس جب تک جڑ رہے گی کفر ختم نہیں ہوگا. روٹس اسے نکالو. مولا کفر کی روٹ کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ جیسے درخت کی روٹ ہوتی ہے, درخت کو آپ کاٹے پھر نکلے گا. جڑ کو نکالے درخت ختم ہو جائے گا. فرمایا جو کفر ہے یہ درخت کفر کی 3 جڑیں ہیں. پہلے انہیں نکالو. پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا پہلی جڑ کیا؟ تکبر. فاستکبر وکان من الکافرین کہ شیطان نے تکبر کیا تو کافر ہو گئے. اب تکبر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ غرور کرنا, بڑا گھمنڈ کرنا, دوسرے سے بڑا سمجھنا, یہ بھی تکبر. مگر صرف یہ ڈیفینیشن کافی نہیں ہے. تکبر کے بہت برانچیں ہیں. اب قرآن سے پوچھے تکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ جب اللہ نے شیطان سے کہا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو جواب سنیے. اب جواب میں پتہ چلے گا تکبر کیا ہے. کہتا ہے قال رب بما اغویتنی. خدا پوچھ رہے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توبہ کر, گناہ کیا. تو وہ کہتا نہیں میرے اللہ میری غلطی نہیں ہے, غلطی تیری ہے. استغفر اللہ. یہ شیطان ہے, یہ تکبر ہے. قال رب بما اغویتنی. یہ میرے اللہ غلطی میری کہاں ہے؟ مسٹیک میری کہاں ہے؟ مسٹیک تیری ہے. استغفر اللہ. یعنی جس کے اندر تکبر ہے کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا, خدا سے کہتا ہے تیری غلطی ہے. سلمان بڑی محمد محمد. دیکھیے ہمارے اندر بھی تکبر ہے. ہمارا بھی یہ حال ہے, ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. اگر غلطی مان لے تو سلو ہو جاتی ہے. سلمان بڑی محمد محمد. سارے جھگڑے فتنے میاں بیوی میں, گھروں میں, خاندان میں, بھائیوں میں کیا ہے؟ اپنی غلطی نہیں مانتا. غلطی مان لے تو بس کہتا ہے تیری غلطی ہے میرے اللہ, میری نہیں ہے. میں کتنا اچھا تھا, میں تیری عبادت کرتا تھا. اگر تو آدم کو سجدے کا حکم نہ دیتا میں قیامت تک تیرا اچھا بندہ رہتا. تو غلطی تیری ہے, تو نے حکم کیوں دیا؟ سلمان بڑی محمد محمد. یہ شیطان, یہ تکبر ہے. اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ تکبر ہے, یہ شیطانیت ہے. ایمان یہ ہے غلطی کو ماننا ایمان ہے. شیطان کہتا نہیں بے عزتی ہو جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی, غلطی نہیں مانو. بے عزتی نہیں, عزت ہے, ایمان ہے, رسپیکٹ ہے, شجاعت ہے, ڈیر ہے کہ انسان اپنی غلطی مانے کہ میں انسان مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ شجاعت ہے. بزدل اپنی غلطی نہیں مانتا. سلمان پر محمد محمد. اور تکبر کیا ہے؟ تیسرا تکبر یہ ہے کہ اپنی مرضی کو بڑا سمجھے اور اللہ کی مرضی کو چھوٹا سمجھے. یہ تکبر. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا, یعنی اپنی مرضی چلا رہا ہے. ہم لوگ بھی مسلمان ہیں مگر کئی ہزار چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں وہ اسلام کی بات نہیں مانتے, اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ کی مرضی نہیں, اہل بیت کی مرضی نہیں, ہماری مرضی. صلوات پڑھی محمد. اہل بیت نے کہا ہے کہ جب ہم غائب ہو جائیں تو تقلید کرو. کہا نہیں ہم مومن ہیں مگر تقلید نہیں کریں گے. آدھا ان کا حکم مانا, آدھا اپنا حکم ماننا, اپنی مرضی چلاتے. یہ تکبر ہے. تکبر تب مٹے گا جب اللہ کی مرضی کو مانیں گے. اچھا اب آپ نے سمجھا کہ یہ تکبر کیا ہے. دوسری جڑ روٹ کیا ہے کفر کا؟ امام فرماتے وہ ہے حسد. حسد گزشتہ مجلسوں میں بھی تھوڑا سا ذکر حسد کا ہو. جیلسی. فرمایا جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے نا, حسد ایمان کو, اعمال کو کھا جاتا ہے. واقعی ایسا ہے. اگر حسد ختم ہو جائے تو اس وقت مومنین کی تعداد کئی لاکھ گنا ہو جائے.
1000 गुना हो जाए, मगर हसद है। और मैंने कहा कि हसद सिर्फ खवातीन में नहीं, अहले इल्म में भी है, पढ़े लिखे लोगों में भी है। हसद कुफ्र है, कुफ्र। ये शिवर के अंदर थी, 6 आदतों में से एक बदतरीन सिफत कल बयान की गई, शिवर के अंदर हसद। इसीलिए इमाम का कातिल बन। अजीज मसलन मैं आपको बताऊं, अगर हसद खत्म हो जाए तो हमारे यहां कितना इनकलाब आ सकता है, कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है, कितने मोमिन की तादाद बढ़ सकती है। मसलन अगर आप लोग 20 मोमिनीन को, यानी 20 मोमिनीन नहीं बना सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 20 को कन्वर्ट करो तो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 8 बिलियन। तो फिर इमाम के ज़ुहूर में आने में देर नहीं होगी। भाई चलिए किसी और को आप 20 को नहीं बना सकते तो अपने 20 बच्चे तो पैदा कर सकते हो। सलवात बड़े मोहम्मद हम ये भी सेक्रीफाइस नहीं देते कि 20 बच्चे हम पैदा करें। तो मौलाना क्या बात करते हो, 20 बच्चे कहां से पैदा करेंगे? यूसुफ नफसी मौलाना का नाम सुना है? ये 18 भाई थे। यूसुफ नफसी एक मां से 18 भाई थे। हाँ? और खुद यूसुफ नफसी के माशाल्लाह 20 बच्चे हैं, 20 से ज्यादा। ये गलत ग्रुप है ना, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हमें मारने की तो दुश्मन भी मार रहा है, हम खुद अपनी नस्ल भी कम कर रहे हैं। हर जगह शिया को कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान में कितने लाखों शियों को मारा गया, अफगानिस्तान में हजारों को शिया मार गया, हर दिन इराक में शिया मारे जा रहे हैं, शाम में शियों का कत्लेआम, बहरीन में शियों का कत्लेआम। इधर हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया, कम बच्चे अच्छे, हम खुद भी अपनी नस्ल कम कर रहे हैं। किसी ने कहा कम बच्चे अच्छे, उसने जवाब दिया नहीं, ज्यादा बच्चे अच्छे, हमारे रसूल सच्चे। रसूल खुदा ने कहा ज्यादा बच्चे करो। सलवात पढ़ी मोहम्मद मोहम्मद। अब ब्रेन वॉश करते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे, एजुकेशन का मसला होगा, पैसा नहीं होगा। अब मैं आपको जिंदा मिसाल दूं, अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, 4 बीवियां हैं, उनकी 20 बच्चे, 4 बीवियां। तो हमने कहा तुमने ये 4 बीवियां एक घर में कैसे रखी है? कहा हसद मैंने खत्म किया। वाकई ने कहा हसद खत्म हो तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा हसद कैसे खत्म किया तुमने? कहा इमाम जमाना के इश्क के जरिए से। इमाम जमाना के बारे में रिवायत है कि जब इमाम जमाना आएंगे तो शेर और बकरी एक जगह पे पानी पिएंगी। शेर का काम तो बकरी को खाना है। अगर इमाम जमाना आएंगे, शेर और बकरी एक जगह पे पानी पिएंगी, तो 4 मुसलमान औरतें एक घर में क्यों नहीं रह सकती? सलवात पढ़े मोहम्मद मैंने कहा शाबाश, तुम तो मौलवी से भी आगे बढ़ गए। फिर वो कहता है कि मैं गरीब आदमी था, अब मैन पावर है ना, 20 मेरे पास मैन पावर है, मुझे टैक्स नहीं देना। कहता मैं बिलियनर हो गया हूं, खुद प्रोग्रामर है, मैंने कुछ बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई है, कुछ को रियल एस्टेट में डाला, मुझे टैक्स तो नहीं देना है, मेरे घर में बच्चे हैं। मैं गरीब आदमी था, मगर ये मेन पावर की वजह से आज मैं मिलियनर नहीं हूं, बिलियनर हूं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप प्लानिंग करें, करोड़पति बन जाएंगे। यूरोप में तो मेन पावर बहुत बड़ी चीज। अनवर भाई को जानते होंगे जो हज पे काफिला ले जाते हैं, लंदन में हमारे दोस्त, ये भी 7-8 भाई थे। जब हम कंपाला में तो लोग कहते थे तुम्हें पास पैसा नहीं है, इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? बाप को कहते थे कभी अल्लाह दे रहा है तो मैं क्यों रोकूं? नेमत वाकई नेमत है। आपको क्या पता जो बच्चा पैदा होने वाला है वो शायद खुमैनी जैसा आलिम बने, या मुमकिन है कोई अरबपति एक साइंटिस्ट बन जाए। तो आपको क्या पता? अल्लाह नेमत दे रहा, आप रोक रहे, कुफ्र है। आपको क्या पता ये बच्चा क्या होने वाला है? हाँ? आपको पता है ये जो बिल गेट्स, ये जिसने आईफोन बनाया है, मां बाप ने इसे कचरे में फेंक दिया था, वो जो मर गया, वो आदमी बिलियनर बन गया। ये जो आईफोन आपके हाथ में है, इसके मां बाप ने कहा इसे कहां पालेंगे? कचरे में फेंक दिया था, दूसरों ने पाला था और वो बिलियनर बन गया। सलमान बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ब्रेन वॉश कर दिया गया, हम शियों को ब्रेन वॉश कर दिया गया कि कम बच्चे अच्छे। हाँ, अब मेन पावर। अनवर भाई कहते जब हम कंपाला से निकाले गए और हम आ गए यहां पर लंदन में,
تو مین پاور کی قدر ہوئی. کہاں ہم نے ہوٹل کھول دیا, ریسٹورینٹ, سارے بچے ہمارے اپنے تھے, بھائی تھے, اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے پھر اور ترقی ہو گئی, ملینئر بن گئے. مین پاور کی ویلیو ہے. اگر آپ صحیح ایجوکیشن دیں اور آپ کے 20 اولاد ہوں تو آپ اگر فقیر ہیں تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں, ارب پتی بن سکتے ہیں, اور آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی. اگر آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو کوئی آپ پہ ظلم نہیں کرے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہم کیوں مارے جائیں؟ ہماری اقلیت شیعہ کیوں تھوڑے ہیں اس لیے مارتے ہیں نا. مثلا ہندوستان میں تھوڑے ہیں, پاکستان میں تھوڑے ہیں, افغانستان میں تھوڑے ہیں. اگر اسی فارمولا پہ عمل کریں آپ میجارٹی ہو جائے گی. اب ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں زولو ٹرائب سب سے زیادہ ہے, اور ایک زولو ٹرائب کے پاس 20 بچے ہوتے ہیں, کوئی ان پہ حملہ نہیں کرتا. یہ فلسفی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو, حتیٰ کہ بچہ مر بھی جائے تو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب مرد حضرات تو تیار بیٹھے, مگر مسئلہ کہ خواتین کے اندر سے حسد نکلے نا. جب تک کہ حسد نہیں نکلے گا ہماری پاپولیشن نہیں بڑھ سکتی. اب حسد تب نکلے گا کہ ہم مردوں کے اندر بھی عدالت آ جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم سیکریفائز کریں گے. سیکریفائز یعنی کیا؟ یا امام زمانہ آپ آئیے میری اولاد آپ پہ قربان. یا امام زمانہ, یہ ہے نا سیکریفائز. آپ ظہور کریں میری جان آپ پر فدا. یا امام زمانہ آئیے میرا شوہر آپ پر فدا. یا امام زمانہ آئیے میرے ماں باپ آپ پر فدا. دعائے ندبہ میں یہی تو پڑھتے ہیں, بے ابی انت و امی, ہمارے ماں باپ فدا. جب ہم کہہ رہے امام زمانہ ہمارے ماں باپ فدا, لیکن ایمان نہیں ہے, حسد ہے, ہم تیار نہیں ہیں کہ اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کر دیں. امام زمانہ کے لیے کہہ رہے کہ امام زمانہ آپ پہ شوہر قربان, مگر اجازت کیوں؟ حسد ہے. اور آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں ایران میں کیا ہوا ہے. یہی وہابی لوگوں نے سعودی میں پیسے دیے کہ ہر وہابی 4 شادیاں کرے, اور اس وقت ہم گئے تھے ہر وہابی کے 20 بچے, تاکہ ایک ملک شیعہ کا ہے اس پہ کنٹرول کر لیں. ایک مولوی ہے زاہدان میں, اس کے 50 بچے. بتاؤ, وہابی ہے. ابھی رہبر نے جب یہ کاؤنٹ کیا گیا اسکول میں, اس سال برابر ہو گئے بچے. بتائیے, کچھ بھی تعداد نہیں تھی, انڈر گراؤنڈ یہ کام کر رہے تھے. یعنی جتنے وہ بچے ہو گئے اتنے شیعہ بچے ہو گئے. ان کا انڈر گراؤنڈ پلان چل رہا تھا. اور وہابی عورت دشمنی شیعہ میں خود کہہ رہی ہے شوہر کو جاؤ 2 شادی کرو 3 کرو تاکہ ایران کے ملک پہ قبضہ کرے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مگر ہماری مومنہ عورتیں کہتی ہیں مولا حسین آپ پہ جان فدا, امام زمانہ آپ پہ جان فدا, مگر شوہر کو ہم قربان نہیں کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی سیکریفائس نہیں ہے. جب تک سیکریفائس اتنی بھی نہیں ہے تو کس طرح سے امام کا ظہور ہوگا؟ آپ دیکھیے جو بھی انقلابات آئے ہیں خواتین سے آئے. انقلاب کی بنیاد خواتین ہے, خواتین مردوں سے نہیں آئے ہیں. حتیٰ کہ اہل بیت جو قید سے رہا ہوئے ہیں وہ بھی خواتین کے انقلاب کی وجہ سے. تو جب تک کہ خواتین کی تربیت صحیح نہ ہو اور ان کے اندر سے حسد ختم نہ ہو تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا سب سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت خواتین کو ہے. اور آپ دیکھیے جتنے شیطانی گروپ ہیں وہ ہماری خواتین کو بگاڑ رہے ہیں. فیشن میں, اس میں, فلم میں, ڈرامے, خواتین پہ کام کر رہے ہیں سب شیاطین. لہذا خواتین کا اگر ایمان بڑھ جائے تو یقیناً چند سالوں میں 400 ملین جو ہے بلینز میں بدل جائیں گے اور امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو سیکریفائس کو سمجھیں. دیکھیے 2 حیوان ساتھ جا رہے ہیں. ایک حیوان گر گیا, اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. گدھا ہے,
گائے ہے بھینس سے کوئی بھی حیوان دیکھے دونوں ساتھ جا رہے تھے ایک گر گیا پاؤں ٹوٹ گیا اب وہ دیکھے گا چلا جائے گا اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ حیوان ساتھ کھانا کھا رہے تھے ساتھ گھوم رہے تھے جب ایک پرابلم میں آیا تو دوسرے حیوان نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ سیکریفائس حیوان میں نہیں ہے. تو اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ایک ہمارا مومن بھائی پرابلم میں ہے کوئی پرابلم آ گئے قرضہ ہو گیا ہے جاب نہیں ہے اگر ہم اس کی مدد نہ کریں تو یقین جانیے کہ ہم بھی ابھی انسان نہیں بنے. مومن مسلمان دور کی بات انسان نہیں بنے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کسی نے پوچھا مولا ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کیا رائٹ ہے کیا حق ہے ایک مومن دوسرے مومن کی کتنی مدد کر سکتا. امام نے فرمایا اگر تمہارے پاس 1000 ہے اور تیرا میرا بھائی غریب ہے مومن تو 500 اس کو دے. بولا ٹھیک ہے فرمایا یہ ابھی ایثار نہیں ہے یہ سیکریفائس نہیں ہے جو پہلا تیرے پاس آدھا اگر جو تیرے پاس آدھا ہے وہ بھی دے دے تو یہ سیکریفائس ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد سیکریفائس کیا ہے کہ تمہارے پاس 2 روٹی ہے ایک اس کو دے دیے خود کھا لی. سیکریفائس یہ کہ نہیں تمہارے پاس 1 روٹی ہے تم خود نہیں کھاتے ہو اس کو دے دو یہ سیکریفائس ہے. آدھا تمہارے پاس آدھا اس کی یہ سیکریفائس نہیں سمجھے مگر تم نے اچھا کام کیا انسان بن گئے. لیکن اہل بیت نے کیا سکھایا سورہ دہر پڑھے بی بی فاطمہ زہرا روزے سے امام حسن روزے سے امام حسین روزے سے بی بی فضا روزے سے. اب سیکریفائس یہ ہے فقیر آ گیا سب نے اپنا کھانا دے دیا خود بھوکے سو گئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سیکریفائس ہے. اس سیکریفائس سے انسان کو امام کی زیارت ہوتی ہے جو سیکریفائس والا ہے. جس کے اندر سیکریفائس نہیں وہ امام کی زیارت نہیں کر سکتا امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. اب ایک سچا واقعہ بتاؤں کہ نجف میں ایک استاد تھا ایک شاگرد پڑھنے پڑھانے کا کام تھا. وہ چھوٹے کمرے میں رہتا تھا شاگرد مدرسے کے. تو کچھ لوگ زوار آ گئے پیدل اور غریب تھے پیسہ نہیں تھا کہ ہوٹل میں جائیں کمرہ لیں. اس نے کہ غریب ہیں مولا کے زوار کی خدمت کرنا بہت ثواب کیونکہ عراقی کتنا خدمت کرتے عجیب جذبہ عراقیوں چہلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاؤں دباتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں عجیب اپنا گھر خالی کر دیتے ہیں زوال کے لیے. اور ایک عجیب واقعہ بتاؤں یہ کہ ابھی کا زمانے کا ہے تو پرانا واقعہ ابھی کے زمانے کا گزشتہ 40 کہنے لگے کہ کوئی پاکستانی تھے یا ایشین تھے 2 عراقی عرب آئے کہ یہ زوال میرا مہمان بنے گا وہ کہہ رہا میرا مہمان بنے گا. اب جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ بیچارہ پھنس گیا ہے بیچ میں کہ بھائی کس کا میزبان بنوں گا. تو ایک نے ایک جملہ کہا دوسرا چپ ہو گیا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب اس کو عربی تو نہیں آتی پوچھا بھائی یہ کیا ہوا پہلے تو تم لڑ رہے تھے وہ کہتے میرا مہمان ہے میرا مہمان. کہا کہ یہ چپ اس لیے ہوا کہ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا اور کورٹ میں کیس ہے. میں نے کہا یہ زوار مجھے دے دے میں خون تجھے بخش دوں گا. پتہ نہیں یہ ابھی کا بات. ایسے لوگ قاتل وہ مارا جاتا اس کا بیٹا اس لیے وہ چپ ہو کے چلا گیا. ایسے خدمت کرتے ہیں زواروں. ایک دوسرے واقعہ بتا رہے تھے ایک لمبا آدمی تھا ایک پاکستانی تھے وہ ہمارے پیچھے لگا تھا جہاں بھی یہ کیا ہے ہمارے پیچھے کیوں لگا ہے کوئی چوری کرے گا کیا کرے گا ہمارے پیچھے ہی نہیں چھوڑتا. ہم پیدل جا رہے ہیں تو ہم نے کہا یہ پوچھا بھائی تم کیا چاہتے ہو. کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے نا میں تم زواروں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں میں کیا کروں. تو کیونکہ گرمی ہے میرا لمبا قد ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے. دیکھو کیا جذبہ ہے. ہاں آج بھی یہ موجود ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے. تو اس نے کہا مولا کے زوار ہیں اپنے کمرے میں
जगह दे दी, कमरा 1-2 आदमी का था, 7-8 आदमी हो गए, सो गए, जगह कम थी, एक जबार का पांव इसके मुंह पे लगे इधर। पहले तो इसका नफ्स तो इंसान अयाश होता है, आराम चाहता है, तो इसको बोलूं यार पांव हटाओ, मुझको दस में जाना है सुबह। इसका नहीं, ये मौला का जबान है, अगर इसका पांव हटाया इसका नींद खराब हो जाएगा। ये बेचारा पैदल सफर करके आया, मैंने तो पैदल सफर नहीं किया। कहा पूरी आधी रात उसने उसको नहीं उठाया, ऐसे सो गया। अब सुबह गया दर्स में तो उस्ताद खड़ा हो गया, बोले कल तुमने कौन सा अच्छा अमल किया? कहा कोई खास अमल नहीं। कहा नहीं, सोचो सोचो बताओ। कहा कुछ जवार थे, उनको मैंने जगा दी और उनके पांव मेरे सीने पर, आधी रात मैं नहीं सो सका, उनको उठाया नहीं। उस्ताद ने यहां पेशानी छू। कहा कल मैंने ख्वाब में देखा कयामत का मैदान है और मैंने तुझे देखा, जब मैं तुझे देखा हैरान हो गया, तुम्हारे चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही, नूर निकल रहा था। ये है सेक्रीफाइस। सलवात पढ़े मोहम्मद। अजीजों, ये जो हम मजलिसों में आते हैं ना, इसमें भी आप सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा करें। जब हजरत अली असगर की शहादत सुने तो सिर्फ रोके न चले जाए, मजलिस यानी सेक्रीफाइस सी। जब भी आंख में आंसू आए तो क्या कहें? ए मेरे अल्लाह, अगर मैं करबला होता तो वो तीर अली असगर को लगने न देता, मैं अपनी गर्दन पे ले लेता। सिर्फ ये सच्चे दिल से कहें तो आपका शुमार करबला के शहीदों में होगा, उतना ही सवाब मिलेगा शुहदाए करबला जितना। जब हजरत अली अकबर की शहादत सुने, अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी तो कहे मेरे अल्लाह, काश में करबला में होता, ये बर्छी मेरे सीने पे लगी, उतना ही सवाब मिलेगा। अब मैं सच्चा वाकया बताऊं। ये वाकया शहीद दस्तगैब ने लिखा, शहीद आयतुल्लाह दस्तगैब ने, कि एक आदमी था 700 साल बाद जंग सफीन के, किसी का मेजबान हुआ, जब उसने अमामा उतारा तो देखा सर पे इतना बड़ा जख्म, खड्डा सा बना हुआ। बोला चाचा ये कैसे हुआ? कहा मैं जंग सफीन में लड़ा था। हाँ, जंग सफीन तो 700 साल पहले हुई, क्या कह रहे हैं आप? जंग सफीन में तो आप थे नहीं, 700 ईयर्स पहले थी। उसने किस्सा बताया कि बेटा ऐसा था कि हम 2 आदमी जा रहे थे, एक दुश्मन अहल बैत, वो कहने लगा अगर मैं जंग सफीन में होता तो नौज बिल्ला में मौला अली को कत्ल करता। मैं जोश में आ गया, मैंने कहा बदबख्त क्या कर, तुम मुसलमान मौला अली को कत्ल कर रहे हो? मैं अगर जंग सफीन में होता तो दुश्मन अली को कत्ल करता। तो दोनों में लड़ाई हुई, जो हम दोनों लड़ते। तू अली का दुश्मन है, मैं अली का साथ, कोई भी नहीं था, हम दोनों लड़े तलवार से। उसने मुझे तलवार मारी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि नूरानी शख्स है, उसने आके मुझे उठाया और जैसे सर पे हाथ फेरा मेरा जख्म खत्म, और फिर गया उसी दुश्मन अली का सर काट कर। मैंने कहा वली खुदा आप कौन है? उसने कहा मैं इमाम ज़माना हूं, क्योंकि तू सच्चे दिल से हमारा आशिक है और तूने दुश्मन के खिलाफ तलवार उठाई है, इसीलिए हमने तेरी मदद की है। और जब भी कोई तुझे पूछे कि ये जख्म कैसे हुआ तो कहना मौला अली की मदद मैंने जंग सफीन में की थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इन मजलिसों में जब भी शहादत सुने तो सिर्फ रोना नहीं है, सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा करें। सेक्रीफाइस, कि वो तीर जो अली अकबर को लगा वो काश मुझे लगता और मैं मौला हुसैन पे कुर्बान हो जाता। बगैर सेक्रीफाइस के दीन कमजोर है, ईमान कमजोर है, सिर्फ जबानी जमा खर्ची है, सिर्फ जबान से कहना मोमिन है। सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाए। अगर आज दुनिया के 400 मिलियन लोग सेक्रीफाइस दे तो मौला के ज़ुहूर में देर नहीं होगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ہر دن خواہش ہے کہ نسخہ بھی دیا جائے. دیکھیے آج کل میاں بیوی کے درمیان اختلافات بہت ہو رہے ہیں. اس کو دور کرنے کا ایک نسخہ ہے آسان کہ 5 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اختلافات دور ہو جائیں گے. جہاں بھی اختلافات یا اگر کسی کی بیوی یا شوہر بد اخلاق بد کلام ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ سورہ تحریم 25 مرتبہ پڑھیں. اور سورہ نساء پڑھی اس لیے میں نے نہیں بتایا سورہ نساء کا بھی ذکر ہے. یہ قرآن جو شفا ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخے ہیں. اس سے بہت سارے پرابلم ہمارے حل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مزمل کے بارے میں بھی ہے. سورہ مزمل شربت پہ میٹھی چیز پر دم کر کے پلائیں. اگر میاں بیوی میں تھوڑی رنجش ہے 8 مرتبہ چھوٹی سورہ ہے محبت ہو جائے گی. اللہ کا نام ہے الودود 1000 مرتبہ کشمش پر میٹھی کوئی چیز پر دم کر کے کھلائیں. آپس میں محبت ہوگی کیونکہ آج یہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ میرے اللہ ہمیں سیکریفائس کا جذبہ دے, ہمیں قربانی کا جذبہ دے, ایثار کا جذبہ دے تاکہ ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کے سلوات. اللہم صلی علی ایسا واسطہ دے کہ کسی کی دعا رد نہ ہو, سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا بہت ہی درد بھرے وقت کا واسطہ دے. انشاءاللہ یہ واسطہ خدا رد نہیں کرے. تو میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا ہو جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا. میں نے نام نہیں لیا سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی. اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ آج ہمارے گناہوں کو بخش دے. سب مل کے گئے یا غفار
اللہ بڑا بخشنے والا، یہ مہینہ بخشش کا، بڑے بڑے گناہگار ان مجلسوں میں بخشے جاتے، کبھی مایوس نہ ہو، یقیناً خدا حسین کے صدقے میں اور جیسے گناہگاروں کو بخش دیتا، اور کوئی معمولی گناہگار کتنا جلد بخشا، کتنا بڑا تھا گناہگار، اللہ بہت بڑا گناہگار، کتنا گناہگار۔ سنیں عزیزوں، اور اگر مولا حسین کے راستے کو نہ روکتا، علی اصغر کی گردن پہ تیر نہ چلتا۔ مولا نے کہا اور مجھے یمن جانے دو یا مجھے سندھ جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ کس نے روکا؟ اگر اور مولا کے راستے کو نہ روکتا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہ لگے۔ سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ اگر اور مولا حسین کے راستے کو نہ روکتا، عباس کے بازو نہ کٹ دے۔ اگر اور مولا کے راستے کو نہ روکتا، اور سکینہ کو تماچے نہ لگتے، زینب کو تادیانے نہ لگتے، اور سکینہ کی یتیمی کا سبب ہے، مگر میرے اللہ تو نے اور جیسے گناہگار کو بھی حسین کے صدقے میں بخش دیا۔ اور آیا ہے ہاتھ باندھ کر آیا، کوئی لمبی تقریر نہیں، آیا گھوڑے سے اترا، مولا حسین کے قدموں پہ سر رکھا، فرمایا رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار آپ کے قدموں میں، مولا اما زہرا کی چادر کے صدقے میں اس گناہگار کو بخش دے۔ آئے بی بی زہرا کا واسطہ دینا تھا، مولا حسین نے بازو سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا بھیا اور میں نے تجھے بخش دیا۔ کل آپ نے سنا ادب 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 ادب، ان کے اندر ادب تھا اسی لیے بخشا گیا۔ جب مولا حسین کے راستے کو روکا تھا، مولا حسین نے کہا ہٹ جا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہٹ جا۔ عربوں میں یہ طعنہ تھا، کہنے لگا حسین اگر تیری ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی میں تجھے جواب دے دوں، مگر تو زہرا کا لال۔ یہ ادب تھا کہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق۔ جب مولا حسین نے بھائی کہا، سارے گھوڑے سے اتر گئے، بے ادبی ہو رہی ہے، حسین کا بھائی زمین پہ کھڑا۔ سب سے پہلے عباس آگے بڑھے ہوں گے، بھائی کے سینے سے لگایا، علی اکبر آگے بڑھے، چچا جان کے سینے سے لگایا، لوگ کہنے لگے شہزاد مجھے چچا نہ کہو، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ ہر طرف سے آواز آ رہی مبارک ہو اور تجھے جنت مبارک۔ جب یہ آوازیں خیمے میں پہنچی، بی بی زینب نے آنو محمد سے پوچھا کس کو مبارکباد دی جا رہی ہے؟ بچوں نے کہا ماں جس آدمی نے مامو جان کا راستہ روکا تھا وہ مامو جان کی فوج میں آ گیا۔ بی بی زینب نے کہا دونوں جاؤ، ادب سے جاؤ، ایک ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، دوسرے
دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جائے، اے مامو جان کہہ کے سلام کہنا اور کہنا زہرا کی بیٹیاں تجھے دعائیں دے رہی ہے، تو مشکل وقت میں حسین کی مدد کے لیے۔ دونوں شہزادے چلے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہو گئے، ادب سے کہا مامو جان ہمارا سلام، ان کا جسم کانپنے لگا، شہزادو مجھے مامو نے کرو، میں گنہگار ہوں۔ جس جملے نے ان کا دل الٹ پلٹ دیا وہ یہ جملہ تھا، اے زہرا کی بیٹیاں تجھے دعائیں دے رہی ہیں۔ دوبارہ وہ روتا ہوا آیا، مولا حسین کے قدموں پہ گرا، مولا میں اطمینان سے نہیں مر سکوں گا، آپ نے تو مجھے بخش دیا، مگر مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا، محملوں سے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، میں نے نبی ذاتیوں کو رلایا ہے، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، جب تک زہرا کی بیٹیاں مجھے نہ بخشے میں آرام سے نہ مر سکوں گا۔ مولا حسین ہر کی طرف سے آئے، خیمے کے اندر آئے، زینب ہر معافی مانگنے آیا ہے، جیسے حسین نے بخش دیا ویسے زینب بھی بخش سکتی تھی، مگر ہر فرد کی نورانیت الگ ہے۔ سنیں گے زینب نے کیسے بخشا، گنہگار معافی مانگنے آیا، بی بی زینب فرماتی ہیں بھیا حسین ہر سے کہہ دے، ہر مجھے شرمندہ نہ کر، میں علی کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر سے کبھی مہمان خالی نہیں گیا ہے، آج ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، تو ہمارا مہمان ہے، مگر وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن بابا سے کہوں گی بابا یہ ہمارا مہمان مار گیا، بابا اس جام کوثر اور کہتا ہے مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے لڑنے کی، میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو جائے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے،